السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آج جو رکوع ہم لوگ ابتدا کرنے جا رہے ہیں یہ ہے چوتھا رکوع۔ انسان کو جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، آپ کو مجھ کو، اس کا اصل فلسفہ کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے اس دنیا میں۔ چنانچہ یہاں ذکر ہو رہا ہے ایک خلیفہ کا، اور وہ خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری ذریت ہے، یعنی پوری نوع انسانی۔ ایک اور بات آپ لوگ یہاں پہ ذہن نشین رکھیے، یہ قصہ ابلیس اور آدم، شیطان اور آدم علیہ السلام کا جو قصہ قرآن میں نقل ہوا ہے یہ 7 دفعہ ہوا ہے۔
یہاں آپ لوگ جو پڑھیں گے وہ ایک لب لباب اور خلاصہ پڑھیں گے آدم اور ابلیس کے بیچ میں جو مکالمہ ہوا تھا، اور نوع انسانی کو اس دنیا میں بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے وہ آپ لوگ کو اس رکوع مبارکہ میں سمجھ آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو اس وقت جب میں نے اپنے فرشتوں کو، رب نے جب اپنے فرشتوں کو فرمایا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، نائب، خلیفہ کہتے کیا ہیں اس کو پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ نائب کا اصل جو فرض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے اس کو نافذ کرے، نہ صرف یہ کہ اس پہ چل کے پرائیویٹ زندگی میں خوش ہو جائے بلکہ اس کو نافذ کرے۔ جس طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سپریم پاور موجود ہے اس روئے زمین کی، دنیا کی، آخرت کی جو سپریم پاور ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، ذات باری تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دراصل اپنے آپ کو غیب کے پردوں کے اندر چھپا لیا ہے۔ لیکن زمین میں انسان بستا ہے، یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے اس کو نہ صرف فالو کرے بلکہ اس کو نافذ کرے، اس کو امپلیمنٹ کرے، تاکہ نہ صرف اس کا بھلا ہو بلکہ روئے زمین پہ تمام موجودہ جو انسان ہے سب کا بھلا ہو۔ لہٰذا جو اللہ کے احکام کو مان کے زندگی گزار دے وہی اللہ کا اصل خلیفہ ہے۔ اور احکام صرف یہ نہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ، حج، بلکہ پورے کے پورے دین کے تمام تقاضوں کو مانے، سمجھے، عمل کرے اور اس کو پھیلائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے یعنی رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں ضرور زمین میں ایک نائب یعنی اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا، ایسے خلیفہ یا نائب کو بنائے گا جو کہ زمین میں فساد مچائے، والدماء، اور خون ریزی کرے۔ اب یہ ایک بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے پیدا ہو گیا کہ انسان جو ہے اس روئے زمین پہ خون ریزی کرے گا۔ اس میں یہ سمجھ لیں کہ انسانوں سے پہلے اس روئے زمین، اس دنیا میں جنات کا بسیرا تھا، جنات تھے، اور انہیں اللہ نے کچھ اختیار بھی دیا تھا، اقتدار بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے فساد مچایا، اپنی اس اتھارٹی کا غلط استعمال کرا۔ تو ان پر فرشتوں نے یہ قیاس کیا کہ جب شیطان اور جنات یہ ساری کی ساری حرکت کر سکتے ہیں تو انسان بھی عین ممکن ہے کہ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کرے گا، تو یہ انسان بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا جو حکم ہوتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو حکم ہوتا ہے، انسان تو شاید عین ممکن ہے کہ اس سے سرتابی کرے، لیکن فرشتوں کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے کسی بھی حکم سے سرتابی کرے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے کہ انسان کو تو بھلے جو چیز ملتی ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ سرکشی اختیار کرتا ہے، لیکن فرشتوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے ان میں ان کی اپنی تھنکنگ نہیں ہوتی، ڈائریکٹ اللہ کی مشیت زیر بحث ہوتی ہے۔ تو یہاں فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کا عمل کیوں کر رہا ہے، انسانوں کو بنا رہا ہے، وہ تو خون ریزی کریں گے اور فساد مچائیں گے اس روئے زمین پہ، ہم تو تیری عبادت کے لیے، تیری حمد کے لیے، تیری تقدس کے لیے بالکل کافی ہیں۔ اور یہ بات ہمیں حدیثوں سے بھی معلوم ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ سے بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نیچے ڈسینڈ کر کے آئے تھے شب معراج سے، تو لوگوں نے پوچھا تھا وہاں کیا معاملہ تھا عرش پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش پہ ایک بالش تک کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں فرشتے سروے سجود نہ ہوئے ہوں، لہٰذا فرشتے تو آلریڈی ایسی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں جو کہ مکمل 24 گھنٹے دن کے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا ارشاد فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں حرکتیں کر رہا ہوں، جو میں یہ خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، میں اپنی قدرت کا فیصلہ میں خود ہی کرتا ہوں۔ فعال لما یرید، آپ لوگ آگے پڑھیں گے سورہ بروج میں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو روکنے کا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلها، اور بے شک ہم نے حضرت آدم کو کچھ نام سکھا دیے گئے، تمام نام سکھا دیے گئے، کلها، تمام نام سکھا دیے گئے۔ اب یہ ناموں کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ ایک تو اس میں یہ معنی کیے گئے ہیں مفسرین نے کہ تمام اشیاء کے نام، جو بھی اشیاء روئے زمین میں موجود ہوگی روز قیامت تک، یعنی اس روئے زمین کا جو بھی سامان، ساز و سامان ہوگا، ان تمام اشیاء کے نام یعنی ان کی حقیقت کا پوٹینشیل علم حضرت آدم علیہ السلام کی ذات میں ودیت کر دیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا تھا۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، اور پھر ان تمام چیزوں کو میں نے فرشتوں کے روبرو کری، ان کے سامنے آگے ظاہر کر دی وہ تمام اشیاء کے نام۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو ہم نے فرمایا فرشتوں سے کہ بتلاؤ بھلا ان تمام چیزوں کے نام، اگر تمہیں معلوم ہے اور اگر تم واقعی سچے ہو تو ان تمام چیزوں کا معاملہ بتا دو مجھے جو میں اس آدم کے پتلے میں ڈال رہا ہوں، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتا دو یہ سارے تمام نام کیا ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے ہمارے رب تو پاک ہے، لا علم لنا،
تو پاک ہے ہر چیز سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاط سے، پاک ہے، اعلیٰ ہے، مبرہ ہے، ہر عرفہ ہے۔ لا علم لنا، ہمارے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں، تو نے ہی ہمیں جتنا علم سکھا ہے وہ تیری ہی ذات سے ہے۔ کچھ فرشتے بارشوں پہ مبعوث ہیں، اسی طریقے کچھ فرشتے جو ہیں وہ پہاڑوں پہ مبعوث ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہی بڑے علم والا ہے اور تمام حکمت کے خزانے بھی تیرے پاس ہی ہیں۔ ہمارا علم اور ہماری حکمت تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اور جب اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وہ چیزیں رکھی گئیں اور کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے اسماء نام بتا دیے جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، تو اللہ نے کیا کہا؟ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اے فرشتوں میں نہیں کہتا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میرے پاس کل علم ہے غیب کا، آسمانوں کا اور زمینوں کا، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر رہے تھے اور جس بات کو تم چھپا رہے۔ ظاہر کر رہے تھے، یہ ان کا قول تو سمجھ آ گیا کہ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو یہ خلیفہ اور انچارج اور چارج کیوں دیا جا رہا ہے، ہمیں دینا چاہیے، لیکن چھپا کیا رہے تھے وہ؟ یہاں لکھا ہوا ہے نا وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، چھپا کیا رہے تھے؟ محسوس یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ ان کی خواہش دراصل یہی تھی کہ خلافت انہیں ملنی چاہیے، فرشتوں کو ملنی چاہیے۔ ہم اللہ کے مقربین ہیں، اعلیٰ سرونٹس ہیں، اعلیٰ ایجنٹس ہیں، ہمارا تو ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی اور سرتابی میں نہیں گزرتا، تو ہمیں یہ انچارج ملنا چاہیے تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں مل رہا ہے؟ آگے چلتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور وہ وقت یاد کریں کہ جب ہم نے حکم دیا فَسَجَدُوا، سب کے سب سجدے میں گر گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس آیت پہ غور کریں، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سجدہ کرانے کی ضرورت کیا پڑی تھی، اور یہ اگر سجدہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا تو یہ کیا صرف سجدہ جو ہے وہ تعظیماً تھا، احتراماً تھا، یا کوئی اور بات تھی؟ یا آدم علیہ السلام کے خاکی پتلے کو جو مٹی سے اللہ نے تشکیل کری جس کی، اس پتلے کو سجدہ کرانا تھا یا سجدہ کسی اور چیز کو کرانا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک الفاظ یوز کرائے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دوں اور اس میں نوک پلک سوار دوں، فنیشنگ ٹچز دے دوں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر سجدے میں گر جانا۔ لہٰذا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو انڈیکس ہے اور اصل جو موٹیو ہے انسان کے آگے سجدہ کرنے کا، وہ اس انسان کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے، جو ڈیوائن اسپارک ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کہنا نہیں مانا، استکبر اور غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور تھا ہی کافروں میں سے یا ہو گیا کافروں میں سے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ابلیس اصل میں تھا کیا، اور یہاں اس کو فرشتوں سے کیوں جوڑا جا رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کو ہی آگے کیوں سجدہ کرایا جا رہا ہے، یہ بھی بات سمجھ لیجئے۔ یہ دو الگ پہلو ہیں، ان کو ہم لوگ ایک ایک کر کے چلتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ سجدہ کرانے کی ضرورت کیا پڑی۔ ایک تو فرشتوں کو سجدہ کرانے کی ضرورت روح ربانی کے سامنے کرائی گئی، ڈیوائن اسپارک جو روح نازل کری ہے اللہ نے اپنے بندوں میں، اس کے آگے سجدہ کرایا، آدم کے پتلے کے آگے صرف سجدہ نہیں کرایا۔ یہ بات تو آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انچارج آدم علیہ السلام کی ذریت کو کیوں مل رہا ہے، نوع انسانی کو کیوں مل رہا ہے، اور فرشتوں کو آگے کیوں جھکایا جا رہا ہے، یہ سمجھیے۔ لیکن فرشتے تو بہت اعلیٰ ہیں، خلافت تو ان کو ملنی چاہیے تھی، ان کی بات ایک دم صحیح ہے، لیکن یہاں چارج دیا جا رہا ہے انسانوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان کے آگے فرشتے اس کے سب کوآرڈینیشن کے لیول پہ نہیں رہیں گے، یعنی اس کے انڈر تابع نہیں ہوں گے، تب تک خلافت کا تصور بالکل بے معنی ہو جائے گا۔ اس کو سمجھیے پریکٹیکلی بھی، کہ فرض کریں میں کہیں جانا چاہتا ہوں، نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں، تو نہ جانے مجھے کتنی زمین میں ایسی فورسز ہیں جن کو عبور کرنا ہوگا، جن کو اوور کم کرنا ہوگا، زمین کو دھکیلوں گا پھر آگے چلوں گا، اور نہ جانے کتنی فزیکل فورسز ہوں گی، ایٹماسفیرک پریشر کو عبور کروں گا پھر جا کے مسجد پہنچوں گا نا۔ فرشتوں کو ان کے تابع ہونا پڑتا ہے تب جا کے چلے گا نا معاملہ، کہ یہ اگر نماز کے لیے نکلا ہے انسان تو اس کو نکلنے دو، اس کو روکو نہیں، اور اگر یہ چوری کرنے کے لیے نکلا ہے، زنا کرنے کے لیے نکلا ہے، ڈاکہ مارنے کے لیے نکلا ہے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اس کو بھی مت روکو۔ تو یہاں تمام فرشتوں کو اس وجہ سے انسانوں کے آگے جھکایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہ ایک ڈیمانسٹریشن کرائی جا رہی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک ایسی جنت میں جو کہ آسمان میں تھی۔ کچھ لوگوں کا قول ہے کہ آسمان میں تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی روئے زمین میں وہ جنت تھی جہاں حضرت آدم اور بی بی حوا کو لے کے اللہ تعالیٰ گیا ہے۔
فقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے حکم دیا ہے اس آدم کو کہ اے آدم علیہ السلام اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور پھر کھاؤ ان دونوں میں سے، باغات میں سے جتنا چاہو، جہاں چاہو کھاتے رہو، جہاں چاہو گھومنا چاہو۔ مباحات کا راستہ تو ایک دم وسیع ہے اللہ کے آگے، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، یہ انڈیکیشن کر دی گئی ہے کہ ایسا کوئی شجر ہے، اس درخت کے قریب مت جانا اس جنت میں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ پوری جنت میں 1000 پھل ہیں، جہاں چاہو گھومو پھرو، بس ایک درخت حرام ہے اس کے پاس مت جاؤ۔ مطلب دنیا میں بھی ہزاروں چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے، بس گنتی کے کچھ چیزیں حرام ہیں۔ اسی طریقے سے چند محرمات رشتے ہیں کہ بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، شادی اور نکاح کے بجائے زنا میں منہ مارے تو یہ گویا اس کی اپنی چوائس ہے۔ پھر اس شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے بہکایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے لغزش دی، بہکایا اس آدم علیہ السلام کو، عنہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور پھر نکلوا کے ہی بھیج دیا ان کو اس عیش و عشرت میں جس میں وہ آلریڈی موجود تھے۔ یعنی یہ شیطان کا بہکا کر نکلوا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم کی جو دشمنی ہے اور نوع انسانی کی جو دشمنی ہے وہ اس کے اندر کتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ ایک ڈیمانسٹریشن اللہ نے کرانی تھی وہ کرا دی، اور یہ آگاہی دے دی گئی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بہکائے گا جیسا کہ آج اس نے تمہیں بہکایا ہے، تو تم چوکنے رہنا، آگاہ رہنا، ہوشیار رہنا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا، لیکن آج کچھ لوگ اس کو اپنا دوست سمجھیں، تو یہ ان کی چوائس ہے جن کی سزا ان کو جہنم میں ملے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اب تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے نیچے زمین کی طرف ٹو فیس دا بٹر فیکٹس آف لائف۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یہاں سب سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک دشمنی تو آدمیت اور شیطانیت کے بیچ میں، حضرت آدم اور شیطان کے بیچ میں، اور دوسری دشمنی ہے مرد اور عورتوں کے بیچ میں۔ جس طرح شیطان بہکاتا ہے، مرد بھی عورتوں کو بہکاتے ہیں، اور اسی طریقے سے عورتیں بھی مرد کو بہکاتے ہیں۔ آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، کہ اے ایمان والوں تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ کیسے؟ کہ مرد اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہے، خیر کا کام کرنا چاہے، عورت جو ہے رکاوٹ بن جائے، حلال سے نہیں ہو رہا حرام سے کمائیں، سود کے راستے اختیار کریں۔ اسی طریقے سے عورت اگر کوئی نیک کام کرنا چاہے، مرد آڑے بن جاتا ہے، کیا ہو گیا تم کو بہت مولوی بن رہی ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر زمین میں تمہارا ٹھہرنا ہے، کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک ٹھہرنا ہے، پھر ہم یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے یہ لپیٹ لیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں بھی ہمیشہ رہو گے۔ مستقر ومتاع إِلَىٰ حِينٍ، آگے چلتے ہوئے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پہ سخت ندامت طاری ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سخت پشیمانی اور افسوس ہوا کہ میں نے اللہ کا حکم توڑا، لیکن ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ توبہ کے الفاظ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، ہم نے اس کو توبہ کے الفاظ سکھا دیے، مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو ہم نے اس کو اس غلطی کے بعد چند الفاظ اللہ نے اپنی رحمت کی طرف سے سکھا دیے، فتاب علیہ، اور اس کی توبہ قبول کری۔ یعنی یہاں پہ ایک سمجھ لیجئے یہ الفاظ کیا تھے، یہ آگے آپ لوگ چل کے سمجھیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وترحمنا، اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا، تو ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اصل شے جو ہے آپ لوگ سمجھ لیجئے، انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہونا ہے۔ حکم تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ابلیس نے بھی توڑا تھا، لیکن اس کے اندر تکبر آ گیا۔ حکم تو آدم علیہ السلام سے، غلطی تو ان سے بھی ہوئی، لیکن ان کے اندر پشیمانی، معافی مانگنے کی ایک امنگ پیدا ہوئی۔ سب سے بہترین وہ ہیں جو کہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ توبہ، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پلٹنا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی معصیت اختیار کرتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی دور ہو جاتا ہے انسانوں سے، جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بہت گناہ کر رہا ہے، گناہ کی حد تک پہنچ چکا ہے، تو وہ اپنی شان رحیمی کو بھی پھیر دیتا ہے انسان سے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے اس کی طرف، تو اللہ بھی واپس اپنے بندے پہ رجوع کرتا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے اب نیچے اتر جاؤ اس بہشت سے سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی۔ اب یہ میری طرف سے ہدایت کیا ہے؟
یہ ہے وہ ریویلڈ نالج دوستوں۔ اس رکوع مبارک کا سب سے اہم جو خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رکوع کے ابتدائی میں وہ ایکوائرڈ نالج، ہیومن نالج بتائی گئی ہے جو کہ آدم علیہ السلام کو دی گئی، اور اب اختتام پہ بتایا جا رہی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی، اور یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے قرآن شریف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک تو سب کے سب نیچے چلے ہو، لیکن اب جب میری طرف سے تمہاری طرف کوئی ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی اس قرآن کے اپنے مطابق زندگی ڈھالے گا، پلیٹ فارم قرآن کے مطابق رکھے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن یا غم سے دوچار ہوں گے۔ دنیا میں بھی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی تقوی کی بنیاد پہ میں ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن اس کے برعکس والذین کفروا، جو کہ کفر کرے، وکذبوا، اور پھر جھٹلائے، یعنی جان بوجھ کے جھٹلائے، قرآن آ گیا اس کو جان بوجھ کے جھٹلا رہے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ سوچ لیجئے کیا ہے، ہم لوگ بھی ایک طریقے سے قرآن کو جھٹلا ہی رہے ہیں نا۔ ہمارا صرف اور صرف ایک رسم اور عقیدہ رہ گیا ہے۔ قرآن کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹی جا رہی ہے، گھر سے ودا ہو رہی ہے، اس کے اوپر قرآن رکھ دیا، اس کے سائے کے ذریعے سے برکتیں ہوں گی۔ کوئی مر رہا ہے، سورہ یاسین دم کر کے پھونک دو، جلدی آسانی سے روح نکلے گی۔ کہیں کوئی غم ہے، تعزیت ہے، 3 دن قرآن شریف 20-25 قرآن پڑھ کے ختم کرا ہے، بہت بڑا تیر مارا ہے۔ لیکن اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہ اصل میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس والذین کفروا، جو کہ جھٹلائے گا اس آیات کو ہماری اور کفر کرے گا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو میں ان کو آگ کے اندر جو دوزخ میں بھڑک رہی ہے اس میں داخل کروں گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اس چوتھے رکوع کا اختتام ہوا۔ تو اس خوبصورت بات پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج جو پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل اور سننے کی اور عمل کرنے کے بعد اس کو پھیلانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔